بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک سرمایہ سے کیا مراد ہے، سرمایہ کے فرائض اور اس کی اہمیت۔ سرمایہ کی ڈیفینیشن پچھلے لیکچر میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، عام طور پر سرمایہ سے مراد ہم جو ہے وہ لیتے ہیں روپے، پیسہ، دولت، بلڈنگیں، عمارتیں، یا کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار کو سرمایہ لیتے ہیں، مشینری، اوزار اور خام مال وغیرہ۔ لیکن معاشیات میں اس کی تعریف جو ہے وہ مختلف ہے۔ معاشیات میں سرمایہ سے مراد دولت کا وہ حصہ جو مزید دولت یا آمدنی حاصل کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے، اسے سرمایہ کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہے سرمایہ کے فرائض کیا ہیں۔ مزدوروں کے لیے مشینوں اور آلات کی فراہمی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سرمایہ مزدوروں کو کئی طرح سے مدد کرتا ہے، انہیں آلات اور مشینیں مہیا کرتا ہے، اسی طرح سے جن کی مدد سے وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ آؤٹ پٹ لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، ان کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے۔ ایک درزی جو ہے جس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک درزی عام طور پر وہ پرانے یعنی کہ اس سے جو ہے ہاتھ سے اگر سلائی کرتا تھا یا پرانے وقتوں میں پرانی مشینوں پہ کرتا تھا تو زیادہ ٹائم لگتا تھا اس پہ۔ اب کیا جدید مشینیں آ گئی ہیں، جدید اس سے جو ہے کم وقت میں وہ زیادہ سلائی کر لیتا ہے۔ کاشتکار پہلے وہ جو ہے بیلوں کے ذریعے کاشت کرتا تھا، اب کیا آ گیا، ٹریکٹر آ گیا، تو اس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، زیادہ آؤٹ پٹ لے سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو ہے سرمایہ مزدوروں کے لیے سہولت وہاں پہنچانے کے لیے یعنی کہ مشینوں کی صورت میں، آلات کی صورت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کاریگروں کو خام مال کی فراہمی، اشیاء تیار کرنے کے لیے کارخانوں میں خام مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو سرمایہ کی مدد سے ممکن ہے، کیونکہ جو کارخانہ دار کے مالک ہوتے ہیں وہ بغیر سرمایہ کے کارخانے کو نہیں چلا سکتے، اور خام مال نہیں آئے گا تو مزدور آگے اشیاء کو پیدا کیسے کریں گے۔ اسی طرح سے چینی تیار کرنے کے لیے شوگر کین ہے، جیسے گنا، اور فرنیچر تیار کرنے کے لکڑی، کپڑے کے لیے جو روئی اور دھاگا وغیرہ، یہ سارے کی ساری جو خریداری ہے اس کی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ کس کی مدد سے ہے، سرمایہ کی مدد سے ہوتی ہے، روپے پیسے کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ذرائع نقل و حمل کی فراہمی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، خام مال جو ہے نیم تیار شدہ مال اور مزدوروں کو کارخانہ تک یعنی اشیاء پہنچانے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے، ذرائع نقل و حمل کی ضرورت پڑتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، سڑکوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بھی سرمایہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کارخانوں کے لیے عمارت کی فراہمی، ہاں جی، بلڈنگ، بغیر بلڈنگ کے یعنی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں، بھاری مشینیں وغیرہ جو لگائی جاتی ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے بڑی بڑی جو بلڈنگیں، عمارتیں بنائی جاتی ہیں، وہ بھی سرمایہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیداوار میں اضافہ اور مصارف میں کمی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سرمایہ کی بدولت مزدور کی استعداد کار بڑھانے کے لیے آج کل جدید ٹیکنالوجی جو ہے کا دور ہے، جدید مشینیں آ گئی ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اکوپمنٹس آ گئی ہیں۔ اب وہ کارخانہ دار کے لیے کیسے ممکن ہے، سرمایہ کی بدولت ہے۔ سرمایہ کی بدولت ایک کارخانہ دار اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جدید مشینوں کو خرید سکے، امپورٹ کر سکے، باہر سے منگوا سکے، تاکہ وہ یہاں پہ کم سے کم اجرت، کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ لے۔ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ لے گا مطلب پیداوار زیادہ لے گا، تو اس سے کیا ہوگی، اس کی فروخت، اس کا پروفٹ مارجن جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یعنی کہ جدید مشینوں کی وجہ سے مزدوروں کی استعداد کار میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی کہ پیداوار بڑھ گئی ہے اور مصارف پیدائش کم ہو گئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کس کی بدولت ہے، یہ صرف اور صرف سرمایہ کی بدولت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی طرح سے مزدوروں کی گزر و اوقات کا ذریعہ، سرمایہ مزدوروں کے لیے صرف مشینیں اور آلات ہی مہیا نہیں کرتا، بلکہ عمل پیدائش کے دوران ان کی گزر و اوقات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ چونکہ عمل پیدائش کا بڑا، طویل اور پیچیدہ عمل ہوتا ہے، خام مال کی خرید سے لے کر تیار کردہ چیزیں صارفین تک پہنچانے میں ایک لمبی مدت درکار ہوتی ہے۔ غریب مزدور اپنے معاوضے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے کارخانہ دار اپنے کاروباری سرمایہ میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، جو پیسہ لگاتا ہے، اس پیسے میں سے مزدوروں کو اجرت بھی فراہم کرتا ہے، ان کو پیز دیتا ہے، ان کو تنخواہ دیتا ہے، اسی سرمایہ یا اسی اجرت کی وجہ سے ان کا گھر کا چولہا جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ جیسے تقسیم کار کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر اشیاء کی پیداوار کے لیے آج کل تقسیم کار کا جو پہلو ہے، تقسیم کار کا اصول ہے، وہ اپنایا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب تقسیم کار کب کیسے ممکن ہے، بڑے بڑے کارخانوں میں ممکن ہے۔ بڑے کارخانے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں، سرمایہ کی بدولت ہی آ سکتے ہیں۔ سرمایہ کی بدولت کارخانہ دار کو مشینیں لینے میں اور ان کے مطابق یعنی کہ ان کو ڈویژن کرنے میں، ان کو تقسیم کرنے میں
یعنی ایک ہی چھت کے نیچے جیسے جو ہے نا ایک مشین جو ہے وہ روئی سے دھاگا بنا رہی ہوتی ہے، سرمایہ کی بدولت ہے. دوسری مشین جو ہے دھاگے سے کپڑا بن رہی ہے، کس کی بدولت ہے؟ سرمایہ کی بدولت ہے. تیسری مشین جو ہے اسے کلر کر رہی ہے، سرمایہ کی بدولت ہے. چوتھی مشین جو ہے اسے پیکنگ میں جو ہے نا سہولت دیتی ہے یا پیکنگ کر رہی ہے اس کپڑے کی، تو یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ سارا کا سارا سرمایہ کی بدولت ممکن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. پبلسٹی اور پروپیگنڈا ہے، ایڈورٹائزمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. عصر حاضر میں آج کل ٹیلی ویژن، اخبارات، ریڈیو پہ، ہولڈنگز پہ، پیمفلیٹ، اشتہار دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. تو یہ جو بینرنگ وغیرہ ہوتی ہے، وال چاکنگ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ پبلسٹی ہے، پروپیگنڈا ہے. اپنے پروڈکٹ کے بارے میں سرمایہ کار جو ہوتا ہے، انویسٹرز جو ہوتا ہے، کارخانہ دار جو ہے، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹیلی ویژنس پہ لاکھوں روپے دیتا ہے، وہ اخبارات میں اشتہار دیتا ہے، بینرنگ کرتا ہے، وال چیکنگ کرواتا ہے. کس کے لیے؟ تاکہ لوگ اس کی پروڈکٹ کی طرف متعارف یعنی کہ اٹریکٹ ہوں، لوگ جو تجسس کا شکار ہوں، لوگ جو ہیں اسے جو ہے نا خریدیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سب کے سب ایڈورٹائزمنٹ جو ہے یہ بھی سرمایہ کا حصہ ہے، یہ بھی سرمایہ کی بدولت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ دوسرا ٹاپک جو ہے آج ہی کے لیکچر کا وہ ہے سرمایہ کی اہمیت کیا ہے. دور جدید کی معاشی زندگی میں سرمایہ کی اہمیت بہت حد تک بڑھ گئی ہے. جیسے دوران خون جو ہے انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ خون کا رواں دماں ہونا انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اسی طرح سے کاروبار کے رواں دواں ہونے کے لیے سرمایہ جو ہے خون کی حیثیت رکھتا ہے، بلڈ کی حیثیت رکھتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر خدا نہ خواستہ یہ یعنی خون کی روانگی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے سرمایہ اگر رک جائے، کاروبار میں اگر سرمایہ کی فراہمی اگر رک جائے تو کاروبار ختم ہو سکتا ہے. اس کی جو اہمیت کا اندازہ ان باتوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے. قدرتی ذرائع سے استفادہ، سرمایہ کے بغیر قدرتی ذرائع تک جو رسائی ہے یا ان سے استفادہ ممکن نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں ہر جگہ پہ کسی نہ کسی طرح اپنے جو عطیات ہیں، اپنے جو نوازشات ہیں، نعمتیں ہیں، ان سے نوازا ہوا ہے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں کھیت ہیں، پانی ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، موسم ہیں 4. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی طرح سے کانیں ہیں، تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، اور لوہے کی کانیں، نمک کی کانیں، یہ ساری کی کوئلہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ قدرت کے عطیات موجود ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ عطیات کا جو قابل قدر استعمال جو ہے یا استعمال کے قابل بنانے کے لیے سرمایہ کی بدولت ہے. سرمایہ کی بدولت یہ ممکن ہے. دریاؤں پر ڈیم بنا کر بند باندھ کر نہریں نکالنا سرمایہ کی بدولت ہے. کانیں کھودنا، تیل یا کنویں کے جو نا وہاں سے نکالنا سرمایہ کی بدولت ہے. اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹ سرمایہ جو ہے قدرتی ذرائع کو قابل استعمال بنانے میں یا ان سے بھرپور استفادہ کرنے میں بے حد ضروری ہے، یہ بے حد اہمیت کا حامل ہے. آگے ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ پیمانہ کبیر کے فوائد. پیمانہ کبیر سے مراد بڑا پیمانے کے کاروبار ہیں، یعنی کہ سرمایہ کی بدولت عصر حاضر میں یعنی کہ یہ جو یعنی کہ سرمایہ کاری کا جو دور ہے یا ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑی بڑی ایجنسیاں، بڑے بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے جو بینکس ہیں، انسٹیٹیوشنز، بزنس انسٹیٹیوشنز ہیں، کاروباری کنسرنز ہیں، یہ جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ سرمایہ کی بدولت کی. سرمایہ کی بدولت ہی اشیاء کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ جب اشیاء بڑے پیمانے پر تیار ہوتی ہیں تو کارخانہ دار کے لیے، سرمایہ کار کے لیے، انویسٹرز کے لیے، انٹرپرینور کے لیے یہ فیوریبل ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. کیوں؟ جب اشیاء کی مقدار زیادہ اس میں صورت میں پیدا کی جائے گی تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، لاگت پیدائش کم ہوتی جاتی ہے، جس سے پروفٹ مارجن کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. یہ سب جو ہے کس کی؟ سرمایہ کی بدولت ہی ممکن ہے. معاشی ترقی اگرچہ کوئی ایک شے کسی ایک ہی عامل کی انفرادی کوشش سے پیدا نہیں کی جا سکتی. جیسے عمل پیدائش میں چاروں عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، چاروں عاملین پیدائش کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں تینوں کے علاوہ سرمایہ جو ہے وہ انتہائی کلیدی کردار ادا کرتا ہے. سرمایہ کی بدولت ہی انویسٹمنٹ ہے. ہر شعبہ ہو، چاہے زراعت ہو، صنعت ہو، تجارت ہو، سروسز کا شعبہ ہو، خدمات کا شعبہ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر ہم مغرب کی دنیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ ماڈرن جو ورلڈ ہے
یا ہم ایڈوانس کنٹریز امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اگر یورپین کنٹریز کو دیکھیں تو انہوں نے ترقی سرمایہ کی بدولت کی ہے۔ جس ملک میں سرمایہ زیادہ وہاں پہ معاشی ترقی، کارخانے لگیں گے، فیکٹریاں لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا، ایجوکیشن سے جو نا ان کی ایجوکیشن کا جو معیار ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہے جو نا اس کے صحت کا معیار جو ہے نا سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ کس کی بدولت؟ سرمایہ کی بدولت۔ ریسٹورنٹ بلند معیار زندگی ہے، جیسے کہ پہلے جو ہے نا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کارخانے لگتے ہیں، ریسٹورنٹ، فیکٹریاں لگتی ہیں۔ جب کارخانے اور فیکٹریاں لگتی ہیں تو اس سے ریسٹورنٹ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، جابز ملتی ہیں۔ جب لوگوں کو روزگار میسر آتا ہے تو ان کے جو آمدنیاں بڑھتی ہیں، ان کی آمدنیاں بڑھنے سے ان کا معیار زندگی بڑھتا ہے، ان کے کھانے پینے، رہائش، میڈیکل، ایجوکیشن کی سہولتیں وہ کیا بہتر حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو ہو جاتا ہے ڈیو ٹو کس کی وجہ سے؟ کیپٹل کی وجہ سے۔ مزدوروں کی استعداد میں اضافہ۔ ریسٹورنٹ عصر حاضر میں، ماڈرن ایج میں، جدید دور میں مزدوروں کا ہنرمند ہونا، یعنی کہ ٹیکنالوجی سے وابستگی جو ہے ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور ریسٹورنٹ ان کو ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن، مزدور کی ایجوکیشن، ٹریننگ، یہ سب جو ہے سرمایہ کی بدولت ممکن ہے۔ مصارف پیدائش میں کمی، سرمایہ کی بدولت لاگت پیدائش کم کی جا سکتی ہے۔ ریسٹورنٹ وہ کیسے؟ جدید مشینیں لے کر، جدید مشینوں کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گئی ہے، جس سے پروفٹ مارجن کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے۔ تقسیم کار یا تخصیص کار کا اصول۔ ریسٹورنٹ سرمایہ کی بدولت کاروبار کو جب وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے تو کاروبار کے مختلف ڈپارٹمنٹ بن جاتے ہیں۔ تقسیم کار کے اصول اپنا کر جو ہے یہ تخصیص کار کے اصول اپنا کر بہتر پیداوار، زیادہ پیداوار کم وقت میں لی جا سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ سرمایہ کی بدولت ممکن ہے۔ ریسٹورنٹ اسی سرمایہ کی بدولت ہی یعنی کہ جو ہے کارکنوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً منتقل کیا جا سکتا ہے، ان کی مہارت اور چابک دستی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لہذا کم وقت میں زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے۔ ایجادات اور دریافتیں ہیں، سرمایہ کی بدولت ریسرچ اور تحقیق کا عمل بھی جاری رکھا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایجادات جنم لیتی ہیں۔ جدت، تنوع اور دریافتوں کی بدولت جو ہے پیداوار میں اضافہ، خرچ کم کر کے لیا جا سکتا ہے۔ ریسٹورنٹ انوینشن اور انوویشن، نئی نئی چیزیں دریافت کرنا، نئے نئے ماڈل، نئے یعنی کہ جو نئے جو ہے فارمولاز، نئے نئی جو ہے اکوپمنٹس، یہ چیزیں جو ہیں یہ ریسرچ کی بدولت ہیں۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں ریسٹورنٹ، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک الگ سے ریسرچ ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے جو کہ اپنے پروڈکٹ پر تحقیق کرتے رہتے ہیں، جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹ کو ماڈرن بناتے ہیں، جدید بناتے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سرمایہ کی وجہ سے۔ ریسٹورنٹ اشیاء کا بہتر معیار، سرمایہ کی بدولت جدید اور آٹومیٹک مشینیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے پہلے سے بہتر چیزیں تیار ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں معیار کے اعتبار سے بھی اچھی ہیں۔ پیکنگ، دلکش پیکنگ ڈیزائن اپنا کر منڈی میں جو ہے فروغ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وسیع منڈی جو ہے اس کو کیپچر کیا جا سکتا ہے۔ ریسٹورنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل سرمایہ کے بغیر معاشی ترقی کا حصول ناممکن ہے، خاص طور پر صنعتی دنیا میں اس کے بغیر اشیاء کی پیداوار اور کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صنعت سے مراد کارخانے جو ہیں وہ سرمایہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کسی معیشت کے پھیلنے پھولنے کے لیے سرمایہ سازی کی رفتار تیز کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ریسٹورنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ سرمایہ کی اہمیت پہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔